إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت عربی کیلنڈر کے مطابق 8واں مہینہ چل رہا ہے جو کہ شعبان کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے دنوں کو، بہت ساری راتوں کو،
دوسرے دنوں اور دوسری راتوں پر فضیلت ہے۔ سال کے سارے دن برابر نہیں ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مقام اللہ رب العالمین نے باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر راتیں تو بہت ہیں، لیکن جو رات شب قدر کی رات ہے، جو مقام شب قدر کا ہے، جو مقام لیلۃ القدر کا ہے، کیا وہ مقام کسی اور رات کی ہے؟ کیا وہ مقام کسی اور رات کا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ قدر کے اندر فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے آسمانی دنیا پر آتے ہیں، حضرت جبرائیل آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اور پوری رات ٹھنڈی والی سلامتی والی ہوتی ہے۔ تو جو مقام شب قدر کا ہے وہ مقام کسی اور رات کا نہیں۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن و حدیث کے اندر کیا مرتبہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے جو اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کسی اور دن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند نہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں کے اوقات ہوتے ہیں، ٹائم ہوتے ہیں۔ کچھ ٹائم اللہ رب العالمین نے ایسے بنائے ہیں، کچھ مہینے ایسے بنائے ہیں، کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں کہ جس کے اندر نیکی کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، کیا شعبان کے مہینے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کوئی ایسی بات بتائی؟ مسند احمد اور نسائی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اراک تصوم شعبان لم اراک تصوم شہرا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں آپ کو کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ آپ نے فرمایا اے اسامہ، آپ نے فرمایا اے اسامہ اراک تصوم شہرا، آپ نے فرمایا اے اسامہ اراک تصوم شہرا لم ارى ذلك الشهر يغفل الناس عنه بین رجب و رمضان۔ اے اسامہ، رجب اور رمضان کے بیچ ایک مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ۔ رجب چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک رجب۔ رجب چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، اور رمضان کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے ہر مسلمان جانتا ہے۔ لیکن چونکہ رجب اور رمضان کے بیچ ایک مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ، جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں۔ اور اے اسامہ، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پورے سال بھر کے اعمال، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پورے سال بھر کے اعمال کچا چٹا اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اے اسامہ، میں چاہتا ہوں، انا احب ان یرفع عملی وانا صائم، اے اسامہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جائے، جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جائے، تو میں روزے سے رہوں، روزے کی حالت میں رہوں۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ پتا چلا
کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ جس ٹائم لوگ زیادہ غفلت کرتے ہیں اس ٹائم نیکی کرنا زیادہ اہم کام ہے۔ فجر کے وقت لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، اگر آپ فجر کے لیے مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو یہ زیادہ اہم کام ہے۔ ابھی بے پردگی کا ماحول ہے، اس بے پردگی کے ماحول میں اگر ہماری مائیں بہنیں اگر اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتی ہے، حجاب پہن کر کے رہتی ہے تو یہ زیادہ اہم کام ہے۔ ابھی اسلام مٹ رہا ہے، اسلام کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت اسلام کو زندہ کرنا یہ زیادہ اہم کام ہے۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پورے سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی مہینے میں شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث سے چوتھا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اس قدر اتنا زیادہ ڈر تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اس لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب آپ کے اعمال پیش کیے جائے تو آپ روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں۔ ایک اور حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں، صحیح بخاری کی روایت تھی۔ اما عائشہ کہتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا میں کسی اور مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ اور آگے اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ جس مہینے کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے کا بھی روزہ رکھتے تھے ناگا ضرور کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہن، ہم نے کیا ہم روزہ رکھیں گے تو 15ویں شعبان کو ہی رکھیں گے، ہم تہجد پڑھیں گے تو 15ویں شعبان کو ہی پڑھیں گے۔ معاف کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس دین کو مکمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے سورہ مائدہ کے اندر یہ اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او لوگوں، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب کوئی دین نہیں آنے والا ہے، اب کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دین قبول کی جائے گی تو وہ دین اسلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ او لوگوں، جو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم لے کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے وہ دین قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ آل عمران ہی کے اندر فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ او لوگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے، کوئی دین پسندیدہ ہے، کوئی دین سچا ہے، کوئی دین اچھا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہن، میرے بھائیوں، روزہ رکھنا بہت اہم عبادت ہے۔
نفلی روزہ رکھنا بہت اہم عبادت ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن 15ویں شعبان کو ہی روزہ رکھا جائے، اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کی دلیل چاہیے۔ تہجد پڑھنا بہت اہم عبادت ہے، بہت زیادہ نیکی کا کام ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، میں اسے دینے کے لیے راضی ہوں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا بہت اہم عبادت ہے، لیکن 15ویں شعبان کو ہی پڑھا جائے، اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کی دلیل چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، کوئی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو ہی روزہ رکھا جائے، 15ویں شعبان کو ہی تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ ہاں ذی الحجہ، ہاں پورے مہینے کے بارے میں ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ایک دن خاص کر کے رکھنا کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اس حدیث کو اپنی تقریروں کے ذریعہ، اپنے جلسے جلوس میں، خطبہ جمعہ کے ذریعہ لوگ اس حدیث کو بہت شوق سے پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اماں عائشہ کہتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اللہ کے نبی کو بستر پہ نہیں پایا، تو میں گھر سے نکل گیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں پایا، جس کو عام طور پر لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر کہیں پر بھی جنت البقیع کا ذکر نہیں آیا ہے۔ ہاں ایک قبرستان کا نام ضرور جنت المعلی آیا ہے، پر جنت البقیع کا کہیں پر ذکر نہیں آیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان بقیع کو بقیع ہی کہا جائے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں نوٹ کر لیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو بقیع کے قبرستان میں پایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولی، اے عائشہ تم نے کیا سمجھا، تم نے کیا سوچا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظلم کرے گا؟ اللہ کے نبی تمہارے اوپر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا؟ اماں عائشہ کہتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول، میں نے سمجھا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس گئے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، فیغفر لاکثر من شعر غنم قلب، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث آپ نے سن لی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر 2 جگہ انقطاع پائی جاتی ہے، 2 جگہ سند ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ کہہ دے کہ حدیث گڑبڑ ہے دیکھ کر کے لینا، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب میں ایکسپرٹ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں حجاج بن ارطاط سے، اور حجاج بن ارطاط روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے، اور حضرت عروہ روایت کرتے ہیں اماں عائشہ سے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حجاج بن ارطاط نے حضرت عروہ سے ملاقات نہیں کی ہے، اور حضرت عروہ نے اور حضرت حجاج بن ارطاط یحییٰ بن ابی کثیر نے حجاج بن ارطاط سے ملاقات نہیں کی ہے، اور حجاج بن ارطاط نے حضرت عروہ سے ملاقات ہی نہیں کی ہے۔ جب ملاقات ہی نہیں کی ہے تو حدیث کیسے بیان کر دی؟ لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ اگر 15ویں شعبان کی فضیلت ہوتی، 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ہوتی، کیا اللہ کے نبی اکیلے جاگتے؟ کیا اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو نہیں جگاتے؟ کیا اللہ کے نبی صحابہ کو نہیں جگاتے؟ کیا اللہ کے نبی اپنے گھر والے کو، اپنی بیٹیوں کو نہیں جگاتے؟ ارے اللہ کے نبی تو
ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے بارے میں تاکید کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تاکید کیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا آخری عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی، اپنے بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تاکید کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے شب برات کے موقع پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے، 100 رکعت والی نماز، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص اس نماز کو پڑھ لے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بھی وہ مرادیں مانگیں گے اس کو پوری کی جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نماز ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے نبی کے صحابہ نے نہ پڑھی ہے، نہ تابعی نے پڑھی ہے، نہ امام ابو حنیفہ نے پڑھی ہے، نہ امام مالک نے پڑھی ہے، نہ امام شافعی نے پڑھی ہے، نہ امام احمد بن حنبل نے پڑھی ہے، نہ امام بخاری نے پڑھی ہے، نہ امام مسلم نے پڑھی ہے، نہ محدثین کرام نے پڑھی ہے، نہ بزرگان دین نے پڑھی ہے۔ یہ نماز سن 448 ہجری، نوٹ کر لیجئے 448، 448 ہجری، اللہ کے نبی کے 450 سال بعد بیت المقدس کے اندر ابن ابی الحمرہ نام کے ایک آدمی نے اس نماز کی اسٹارٹنگ کی۔ آج امت کے اندر ایک طبقہ ہے رات میں 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور کھراٹے لے کر کے سو رہا ہے فجر کی نماز میں، رات میں 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور کھراٹے لے کر کے سو رہا ہے فجر کی نماز میں۔ جو نماز ہمارے اوپر واجب ہے، جو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جس نماز کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو کوئی بھی شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ضمن میں، وہ اللہ تعالیٰ کے نگہبان میں، حفاظت میں وہ شخص، وہ انسان آ جاتا ہے۔ آج جو نماز واجب ہے وہ نماز چھوڑ کر کے، جو نماز نہ دین سے ثابت ہے، نہ اسلام سے ثابت ہے، نہ کوئی صحابہ تابعی، نہ کسی ائمہ کرام سے ثابت ہے، آج سماج کے اندر ایک طبقہ اس نماز کو رات میں پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے شب برات، یہ جو شب برات ہے یہ ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ عید اور بقر عید مناتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے یہ شب برات ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس میں 3 کام بہت شوق سے کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 حلوہ پکایا جاتا ہے، نمبر 2 آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخہ پھوڑا جاتا ہے، اور نمبر 3 مردوں کے نام سے کھانا بانٹا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس رات مردوں کی روحیں آتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک پسندیدہ دین ہے، اسلام ایک سنجیدہ دین ہے، لیکن آج بہت سارے لوگوں نے اس دین کو دین کے نام پر، کھیل تماشے کو دین کا نام دے دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ انعام کے اندر فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے میرے نبی کچھ لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے دین کو کھلواڑ بنا دیا ہے، کچھ لوگوں نے دین کے نام پر کھیل تماشا کرنے کو دین کا نام دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ایسے لوگوں کو ان کے دین پر ہی چھوڑ دو۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ دنیا کے زندگی میں اتنے مست و مگر ہے کہ کھیل تماشے کو وہ دین کا نام دے دیتے ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا کسبت، اے نبی آپ ان کو قرآن کے ذریعہ سمجھائیے، اے نبی آپ ان کو قرآن و حدیث کے ذریعہ نصیحت کریے، قرآن کے ذریعہ سمجھائیے، حدیث کے ذریعہ نصیحت کریے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر کچھ لوگوں نے دین کے نام پر کھیل تماشا کرنے کو دین کا نام دے دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، میں حلوہ کے خلاف نہیں ہوں،
ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا، ہمارے نبی کو شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کر دیا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس چیز کو آپ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے کو پسند کیا کرتے تھے، لیکن دین کے نام پر، دین کا نام دے کر کے، شریعت کا نام دے کر کے، اسلام کا نام دے کر کے آپ حلوہ کھائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ مردوں کے نام سے آپ کھانا بانٹے، یہ اسلام کو سمجھ کر کے یہ مناسب نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں۔ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں نے دین کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج آپ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھ لیں میرے پیارے ساتھیوں، اسی شعبان کے مہینے میں کون کون سی بدعتیں اور خرافات نہ ایجاد کیے۔ تب مجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نبی کہیں گے کہ اللہ یہ تو میری امتی ہے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، اے اللہ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، اے اللہ یہ تو ہماری امت کے اندر یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ لوگ بھی نمازی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہے گا، یہ اعلان کرے گا کہ اے نبی آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر کون کون سی بدعت و خرافات ایجاد کیے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ وہ چیزیں کی جا رہی ہے جو نہ ہمارے نبی نے کی ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ محبت نہیں ہے، محبت تو یہ ہے کہ آپ صحیح احادیث کے مطابق چلے، آپ قرآن کے مطابق چلے، آپ حدیث کے مطابق چلے، یہ ہے نبی سے محبت۔ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر میرے بھائی، اگر ہم نے شب برات کے موقع پر اگر ان سب بدعت و خرافات کو ایجاد نہیں کیے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے نبی، ہم جس نبی کو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ، نبی تو کہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں گے کہ یہ آپ کے امت کے لوگ نہیں ہیں نبی۔ ہمارے نبی اس دن مکر جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں، وہاں پہ شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اور میری پیاری ماؤں بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب یہ جو شعبان کے مہینے میں یہ جو بدعت و خرافات ایجاد ہوئے ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور 15ویں شعبان کو ایک دن روزہ رکھنا چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کے اندر خواہش طاقت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھیں، لیکن خاص کر کے ایک دن روزہ رکھنا یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں میرے بھائی۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اس روئے زمین سے جا چکا ہے اے اللہ تو نے کروڑ کر جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے کاروبار میں پریشان حال ہے اے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے اے اللہ تو ان سب کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے اے اللہ تم تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں ان کی ظلمت تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اولاد کے لیے پریشان حال ہے اے اللہ تو انہیں اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو دین اسلام کے اوپر اور توحید کے